کرتا ہوں، اللہ پاک نے جو متقین ہیں ان کی علامات، ان کی صفات بیان فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ولی ہے اس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، نہیں، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، وہ صرف نبی کی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے، اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اور جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں۔ بس یہ فرق جو ہے اس کو ولی بنا دیتا ہے اور ہمیں عام شخص رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ تم جلدی کیا کرو اللہ پاک کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اس کی بخشش، اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے، جو آسمان اور زمین کی جو وسعت ہے اس پر بھی وہ حاوی ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ فرمایا یہ جنت جو اتنی بڑی جنت ہے جس میں زمین و آسمان وہ سما جائیں، فرمایا اللہ پاک نے یہ کس کے لیے تیار کر رکھی ہے، اعدت للمتقین، یہ صاحب تقوی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور صاحب تقوی کون ہوتے ہیں؟ آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا، اور اسی لیے جا بجا فرمایا کہ ہم بھی وہ چیزیں پڑھ کر کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں وہ خوبیاں لے کر آئیں۔ فرمایا کہ ان کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی علامت یہ ہے کہ چاہے فراخی ہو یا تنگ دستی ہو، ان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے اس کا سبب، وہ سبب کے ساتھ چلتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کچھ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ پاک نے سبب سے ہٹ کر رکھی ہیں۔ سبب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دروازہ کھولیں گے تو باہر سے روشنی آئے گی، باہر سے ہوا آئے گی، یہ ایک سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ مال سے کوئی اللہ کی راہ میں چیز آپ دیں تو یقینی بات ہے کمی ہوگی۔ آپ کے پاس 50,000 ہے، 50,000 میں سے آپ 10,000 یا 5,000 یا 1,000 اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یقیناً کمی ہوگی، لیکن اللہ پاک نے یہ اللہ کی راہ میں دینا اس کو سبب سے ہی پاک کر دیا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا اس کا کوئی قانون نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں دے گا ہم بتاتے ہیں وہ کم نہیں ہوگا، وہ زیادہ ہی ہوگا۔ آپ اس کی مثال ہر سال زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھ لیجئے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں حالانکہ بظاہر وہ اپنی نہ شکری ہے، اپنا مزاج ہے، آپ کہتے رہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر سال اگر زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں تو اگلے سال اسے زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے۔ وہ اپنی طبیعت نہ شکری کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ پریشانی آ جائے، لیکن اگر آپ مالی حوالے سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ پچھلے سال سے زیادہ ہی نکل رہی ہے۔ یہ اللہ پاک قانون سے ہٹ کر برکت دے دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ولی ہے، جو متقی ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ چاہے تنگ دستی ہو چاہے فراخ دلی ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس جگہ پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا آگے جانے سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو ہمارے گھر کے پاس ایک صحرا تھا اور ادھر نخلستان تھا، کھجور کا ایک باغ تھا۔ تو میں ادھر جب گیا تو ادھر ایک جوان بیٹھا تھا اور چہرے سے لگتا تھا کہ صاحب معرفت ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا اس نے۔ تو کہتے کہ میرے پاس 3 روٹیاں تھیں تو میں نے وہ 3 روٹیاں اس کو دے دیں اور اس نے لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی اس نے رکھی تھیں، میں نے اس کو دی کہ کھا لے، تو ابھی اس نے اپنے پاس لے کے رکھی تھیں تو ایک کتا آ گیا۔ تو جب وہ کتا آیا تو وہ اس کے سامنے آیا تو اس نے نکال کر ایک روٹی اس کتے کو دی۔ تو کتے نے کھانے کے بعد وہ روٹی پھر اس کی طرف دیکھا تو اس نے پھر دوسری روٹی نکالی، وہ بھی اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے وہ روٹی کھا کے کتے نے پھر اس کی طرف دیکھا، اس نے تیسری روٹی نکالی، وہ بھی اس کو دے دی۔ کتے نے کھائی اور چلا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی لگتا ایسا ہے کہ آپ خود کئی دنوں سے فاقے پر تھے، تو روٹی آئی تھی تو چلو ایک روٹی کتے کو دے دیتے تو باقی آپ کھا لیتے، بہت زیادہ دینی تھی تو 2 دے دیتے، ایک آپ کھا لیتے، تو آپ نے ساری دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ میں جس باغ میں بیٹھا ہوں اور یہ صحرا، یہ کتوں کا علاقہ نہیں ہے، یہاں کتے ہوتے نہیں ہیں ہمارے علاقے میں،
تو جب کتا آیا تو میں سمجھ گیا یہ بڑی دور سے روٹی کی تلاش میں آیا ہے. تو بڑی دور سے روٹی کی تلاش میں آیا تھا تو مجھے حیا آئی کہ آیا ہے اتنی دور سے روٹی کی تلاش میں تو بھوکا جائے. تو جب اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے حیا آئی کہ میں اپنے پاس رکھوں. میں نے اس کو ڈال دیا. تو حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ پھر اب آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس بھی 3 روٹیاں تھیں جو میں لایا آپ کو دے دی, اب آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جو جملہ بولا, فرمایا کہ وہ جو نوجوان شخص تھا اس نے کہا کہ اب میں یہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی نا کہ سب کچھ لٹانے کی, فرمایا اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کروں گا. بس اسی لذت میں آج دن گزاروں گا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور دل میں کبھی قدغن نہیں آئی, دل میں تنگی نہیں آئی. اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کروں گا. تو اللہ پاک نے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ وہ اللہ کی راہ میں تنگ دستی میں بھی اور فراخی کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اور غصے کو ضبط کر لیا کرتے ہیں. جب غصہ آئے تو پی جایا کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولی کی علامت ہوتی ہے. غصے میں نہیں آیا کرتا, وہ نرم دل ہوتا ہے, آرام سے بات کرتا ہے, اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دیا کرتا ہے. وہ جو میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی نا کہ کچھ چیزیں قانون سے ہٹ کر ہیں, وہ قانون کے حساب سے دنیا میں نہیں چلتی. جس میں ایک چیز بتائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ بظاہر وہ قانون کے مطابق کم ہوا ہے تو وہ کم ہو جائے گا. نہیں, اللہ اس کے بعد ایسی برکت دیتا ہے قانون سے ہٹ کر کے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح کسی کو معاف کر دینا اگرچہ اس کی غلطی ہے, کسی کو معاف کر دینا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے اس کے ذریعے اللہ پاک آپ کی عزت بڑھاتا ہی ہے. بظاہر تو دیکھنے میں یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے دیکھو اس نے آگے سے ریئیکشن نہیں کیا, اس نے معاف کر دیا, لگتا ہے ایسا ہے کہ غلطی اسی کی تھی. نہیں, اگر اللہ کی خاطر اس نے معاف کر دیا تو سمجھ جائیں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی آنے والے وقت میں ہم عزت بڑھا دیں گے. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اور یہ پھر جو احسان معاف کر کے کیا جاتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کیا جاتا ہے, وہ صاحب جب احسان ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ محسنین جو ہے, صاحب احسان جو ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر آگے جو بات بڑی سننے والی ہے, فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور اللہ کا ولی متقی فرمایا جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے, فاحشتاً جب کوئی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے, فاحشتاً جب وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھتا ہے. آپ یہ لفظ سنیں, اوپر تعریف ہو رہی ہے متقین کی. ہمارے ہاں کیا کنسپٹ ہے متقین کا, وہ اب سمجھ جائیں کہ صحیح کر لیں کیا ہے. فرمایا کہ وہ جو متقین ہے ان کی تعریف ہو رہی ہے. فرمایا جب وہ بے حیائی کر بیٹھتے ہیں, وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں, گناہ کر بیٹھتے ہیں, او ظلموا انفسہم, یا اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ذکر اللہ, ان کو فوراً خدا یاد آ جاتا ہے. غلطی ہوئی لیکن فوراً ہی خدا یاد آ گیا, خدا کا ذکر کرنے لگ گئے, مولا معاف کر دیں, فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ پاک نے فرمایا کہ غلطی ہوئی ہے, میرا بندہ ہے, میرا متقی ہے, غلطی ہوئی ہے, فرمایا کہ اس نے معافی میرے سے مانگی ہے, تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا مغفرت کرنے والا, معافی دینے والا اور ہے بھی کون. انہوں نے معافی مانگی, ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں. ہاں, یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر معافی مانگتے ہیں اور فوراً ہی مانگ لیتے ہیں. جب معافی مانگ لیتے ہیں تو فرمایا اس کے بعد جان بوجھ کر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے, جان بوجھ کر, وہم یعلمون, جان بوجھ کر نہیں کرتے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو بس پھر توبہ نہیں کرتے, چلتی جاتی ہے. نماز نہیں پڑھتے, کل پڑھیں گے, کوئی نہیں, کل سے شروع کریں گے, پرسوں سے شروع کریں گے, نئے مہینے سے شروع کریں گے, نئے سال سے شروع کریں گے. بھئی زندگی کا کیا پتہ. لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کو جب پتہ لگ جائے کہ غلطی ہوئی ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ کل معافی مانگوں گا, اچھا یہ عمل میرا چھوٹ گیا, یہ گناہ ہو گیا, فرض چھوڑ دیا, کل سے شروع کروں گا. نہیں, وہ اسی لمحے رونے لگ جاتا ہے, مولا مجھے معاف کر دے. ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں
یہ چیز غور کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں کمی ہے، ہم کہاں کہاں پر اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو بجا نہیں لا رہے، ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں ہم گناہ کر رہے ہیں، مستقل گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے معافی مانگی جائے اور اس راہ پہ شروع کر دیا جائے چلنا، موت کا پتہ نہیں موت کب آ جائے۔